اب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اکثر روتے پیٹتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اکثر ناکامیاں ہوتی ہیں، اکثر پریشان رہتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر لگے رہتے ہیں ادھر ادھر سوچنے میں، اور اوپر کے اثرات میں چلا جاتا ہے، کوئی جادو وادو کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے نظر لگ گئی ہے، بس یہی سوچتے رہتے ہیں اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ارے بھائی یہ وہ کیوں نہیں سوچتے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچ دی ہے؟ یہ بہترین نسخہ ہے، اس پر غور کریں کہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں یا نہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بہت کم شکایت کرتے دیکھا ہے جن کے دل دوسروں کے لیے کھلے ہیں، جن کے ہاتھ دوسروں کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے بہت کم دیکھا۔ وہ ہمیشہ مجھے شاکر و صابر نظر آئے، اور وہ ہمیشہ خوشحال نظر آئے اور مطمئن نظر آئے، کیونکہ وہ دوسروں کے کام آتے رہتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں، خود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم نسخہ ہے اپنے کام بنانے کے لیے۔ تو فرمائی 2 خصلتیں لے لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحیم بھی تھے، رفیق بھی تھے۔ تو جب تک کوئی ان 2 خصلتوں میں کامل نہیں ہوتا وہ پورا اہل نہیں بنتا مسند ولایت کا۔ دیکھیے یہ خصلتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر جب انسان ان کو اپناتا ہے نا تو انسان عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، عام سوسائٹی سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اور ہی رنگ میں، ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی ہمدردی رکھتے تھے لوگوں سے، اور کتنا پیار لوگوں سے تھا۔ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی لوگوں پر غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی خالی ہاتھ ان کے دروازے سے جا نہیں سکتا تھا، کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند، کوئی منہ بنا کے بھی بیٹھ جاتا تھا تو حضرت کا دل تڑپ جاتا تھا، اور اس سے پوچھتے تھے تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا پریشانی ہے، بس بیان کرو۔ پھر اس کی تکلیف سنتے اور اسے دور کر دیتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا تو اپنے جسم کا کرتا اور اوپر کی چادر اتار کے اس کو دے دیتے، جاؤ یہ لے جاؤ۔ کہاں ہیں ایسے لوگ بتائیے آپ؟ تو یہ وہ اعلیٰ اوصاف ہیں، اسی لیے تو غوث زماں ہیں، غوث اعظم ہیں، اسی لیے تو اولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں۔ ایک شخص فقیر ایک عجیب و غریب حالت میں بیٹھا ہوا پریشان تھا۔ آپ نے کہا کہ اے شخص تجھے کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس لیے میں پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ جو دریا ہے میں اس دریا سے اس پار جانا چاہتا تھا، تو جس کشتی کے ذریعے سے عبور کرنا تھا تو کشتی والے نے مجھ سے پیسے مانگے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اس نے مجھے دھتکار دیا تو میں واپس آ گیا۔ تو میں اب ادھر جانا چاہوں، میری ضرورت ہے، تو کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور 40 دینار حضور والا کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ 40 دینار اٹھا کے اس فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا جاؤ یہ سارے اس کو دے دو اور کہہ دو کہ درویشوں کو منع نہ کیا کرے، لوگوں کو منع نہ، ایسے لوگوں کو منع نہ کرے جو ضرورت مند ہے، یہ دے دو اس کو۔ تو وہ شخص جو ہے دے کر آ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کی حالت دیکھی تو حالت بھی اس کی ایسے ہی تھی، کپڑا پڑا اس کا ایسے پھٹا پرانا سا۔ تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اس کو پیش کیا اور کہا یہ لے لو۔ اس سے منع نہ کیا، لیکن حضرت نے فرمایا نہیں لے لو، اس کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد 30 دینار آئے، کسی نے پیش کیے، تو آپ نے وہ 30 دینار اس کو دے دیا، کہا یہ لے لو اور یہ کرتا مجھے بیچ دو۔ اپنا ہی کرتا اس کو دے کر پھر خرید لیا، 30 دینار دے دیے، اب یہ اس کی مرضی ہے، کھا پی لے یا پہن لے، جو چاہے کر لے، اپنا کرتا پہن لیا، لے لیا۔ تو یہ دیکھیے نوازش ہے۔ اب یہ شفقت علی الخلق ہی ہے نا۔ فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کہ سوراخ ہو گیا ہے،
میرے ہاتھ میں سوراخ ہے کہ کوئی چیز اس پہ ٹھہرتی نہیں، جو بھی پیسہ روپیہ آتا ہے، درم دینار آتا ہے، وہ سب نکل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہترین کام ہے یہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے دلوں کو خوش کرنا، اور آپ کا یہی مشن، ہر ولی کا یہی مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام آنا، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کو خوش رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں جوائنٹ ہیں، اللہ کی رضا، بندوں کی خوشی، بندوں کی خوشی مولا کی رضا۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے ہو کام تو پھر دونوں چیزیں حاصل ہیں، اور ویسے کوئی ویلفیئر چلانے کے لیے ہے اور نام کمانے کے لیے اور وہ میڈیا پہ چمکنے کے لیے ہے تو پھر اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں۔ وہ تو پھر کفار بھی بہت کر رہے ہیں، بہت سے کافر دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں خدمت خلق کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں مشرک مر گیا، اس نے ساری زندگی خلق خدا کی خدمت کی، بڑا کام آیا لوگوں کے، ہر ایک کے کام بنائے، ہر ایک کی خدمت کی، ہر ایک کو کھلایا پلایا، بہت مہمان نواز تھا، بڑا فیاض تھا، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ یہ سوال وہاں بھی آیا۔ آج ہم بھی سوچتے ہیں کہ بہت سے کفار بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا، اور خود بیٹھ کر کے بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں دین کے، اور کہتے ہیں ہاں جی ہاں بخشا جائے گا، جیسے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا، خدا کے رسول سے پوچھے بغیر خدا کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا ہے؟ اگر تمہیں ہی فیصلے کرنے تھے تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اپنی طرف سے آخرت کے بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں، اللہ کا نبی بتائے گا کس کو اللہ بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا۔ کوئی آج ہی تھوڑی کفار میں ایسے سخی پائے جاتے ہیں، حاتم طائی سے بڑا کوئی سخی ہے دنیا میں؟ کوئی بل گیٹس یا وارن بفیٹ وغیرہ کوئی دنیا میں ایسا حاتم طائی جیسا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم غور نہیں کرتے اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں جناب اپنی طرف سے بخششیں لٹا رہے۔ تو حضور نے فرمایا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ اس شخص نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے بخش دے، یعنی ایمان نہیں تھا، نہیں کہا کا مطلب وہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ایمان لانے والا ہی تو خدا سے چاہتا ہے کہ میں بخشا جاؤں، تبھی تو ایمان لاتا ہے۔ تو فرمایا اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بخش دے، تو لہٰذا کیسے بخشش ہوگی؟ تو اس لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو خصلتیں حضور غوث اعظم نے فرمایا، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے اور دوسرا بڑے شفیق تھے، یہ اپنانی پڑیں گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو خصلتیں فرمایا کہ ایک تو یہ کہ بڑے صادق تھے، بہت سچے تھے، اور دوسرا مصدق تھے، تصدیق کرنے والے، سچے ایسے کہ ان کے جیسا کوئی سچا نہیں، اور تصدیق ایسی کی کہ سبحان اللہ، جب دنیا میں کوئی نہیں تھا حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے تھے، جب سب انکار کرتے تھے ابوبکر تصدیق کرتے تھے، جب لوگ جھٹلاتے تھے ابوبکر سچا قرار دیتے تھے، جب لوگ مارتے پیٹتے تھے ابوبکر ڈھال بن جاتے تھے، اپنی بات سے، اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، ہر چیز سے تصدیق کر کے دکھائی، اور اس کی گواہی خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی اور فرمایا یہ تو میرا ایسا ساتھی جب تم میں کوئی نہیں تھا تو یہ میرے ساتھ تھا۔ تو فرمایا کہ صادق بنو اور مصدق بنو، حضرت ابوبکر صدیق کی یہ دو خصلتیں یہ اپنا لو، اور میں ابھی شروع میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت سچائی پر گفتگو کر چکا۔